السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں آپ کو ایلو ویرا کے ایک طریقہ بتاؤں گا۔ تو جی کافی لوگ جو ہیں اس کا پوچھتے ہیں جی ایلو ویرا جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ لکوڈ کیسے بناتے ہیں اور لکوڈ بنانے کا موسم کون سا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لکوڈ کے فائدے کیا ہیں، اور پوچھا جاتا ہے جی اس کی کٹنگ بھی کس موسم میں لگائیں، اور پوچھتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ اس کی اچھی سے اچھی کیئر جو ہے وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے تاکہ ایلو ویرا کے سلائس بھی بڑے بڑے ہوں اور اس کے اندر جل بھی زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو 3-4 چیزیں میں آپ کے لوگوں کے سامنے آج شیئر کروں گا جی۔ ایلو ویرا آپ کو جتنا بھی نظر آ رہا ہے، اگر آپ کسی بھی نرسری پر خریدنے جائیں گے تو 600-700 روپے سے کم یہ نہیں دیتے، اتنا بڑا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں 1500-2000 کا بھی سیل کر دیتے ہیں نرسریوں پہ۔ آج میں یہ سارے پودے جو ہیں ان کی میں نے کٹنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کٹنگ کر کے میں نے اس کا لکوڈ بنانا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی بھی آپ نے لکوڈ تیار کرنا ہو تو کبھی بھی کچے ایلو ویرا کا کبھی بھی لکوڈ تیار نہ کرنا، کیوں؟ وہ پودے کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ نے لکوڈ تیار گھر میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ سلائس آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کتنے اس کے بڑے سلائس ہیں، یہ دیکھیں، اور کتنے بڑے، یہ ان کا ویٹ بھی کافی ہے۔ یہ ایک سلائس ٹوٹ گیا، یہ چیک کریں، نظر آ رہی ہے کیسے اسے جیل جو ہے نا وہ اندر سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ اتنے بڑے سلائس جو ہیں یہ ہونے چاہیے، اور اتنے ہی بڑے بڑے پودے ہونے چاہیے جن کو کاٹ کے آپ نے لکوڈ بنانا ہے۔ یہاں مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ مرتضیٰ صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو لکوڈ کی بوتل ہے 1.5 لیٹر کی، آپ بوتل 600 روپے کی دیتے ہیں، تو ساتھ میں ان کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں میں ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے سلائس جو ہیں یہ سمجھ لیں، سلائس جو ہیں اس کے یہ سارے کاٹ کے ان کا ایک شہد بنتا ہے، جیسے اس طریقے کا وہ لکوڈ ہوتا ہے۔ مرے سے مرے پودا جو ہوتا ہے، فروٹ پھلوں والا پودا ہو، پھولوں والا ہو، جو بھی ہو، جس کو بھی یہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، پودے کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کے لیے یہ دیسی گھی ہوتا ہے، اتنی پودے کو یہ طاقت اور پاور دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ کو یہ دوسری بات بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ اس کی کٹنگ لگانی چاہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ساتھ میں طریقہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا پودا مجھے کمنٹس کر کے لوگ پوچھیں گے کہ ویسٹ کر دیں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہونا ہے، یہ بھی میں ساتھ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ والے جو اس کے سلائس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب میں نے اس کو یہاں سے میں نے کھڑا کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سے آپ نے یہ سلائس چھوڑنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ والے سلائس آپ اس کے اتار لیں گے، نیچے جو اس طریقے کی جگہ ہوگی، یہ والی جو جگہ بچی ہوئی ہے نیچے یہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے یہ اندازہ رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 سٹیپ کے آپ نے یہ کٹنگ جو ہے نا بالکل اس کے ساتھ رگڑ کے کاٹ لینا ہے۔ کم سے کم بھی 4 انچ 4.5 انچ جو جگہ ہے اس کی وہ نیچے لگنے کے لیے 4 انچ لازماً ہونی چاہیے۔ جو آپ نے یہ والا ایریا مٹی کے اندر جائے گا، جو اوپر آپ نے یہ سلائس آپ نے 3-4 چھوڑے ہیں، یہ والے جو چھوڑے ہیں، یہی پودا جو ہے، ایک تو یہ پودا بڑا بہترین اور خوبصورت اور سٹیٹ بن کے اوپر کی طرف جائے گا، خوبصورت بھی لگے گا، دنوں میں یہ گروتھ بھی کر جائے گا، اسی طریقے سے ہی تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو یہ طریقہ بھی بتا دیا، آپ اس کی آج کل کے دن کے اندر آپ اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو ٹپس کوئی بندہ نہیں دے گا۔ آج کل کے دن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آج کل کی یہ آپ کو میں سیٹا چیک کروا دیتا ہوں۔ آج کل کے دن کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو ہے نیچے اس کے مٹی کے اندر فل پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے اندر فل پاور ہوتی ہے، کیونکہ یہ آج کل کے دنوں کے اندر یہ پھولوں پر آ رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی طاقت پاور زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو فوری طور پہ وہ کٹنگ آپ کی ریڈی ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ مشورہ دے دیتے ہیں گرمیوں کے اندر کافی اس کے سلائس وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور خشک ہوتا ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، گرو ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ آج کل کے دن کے اندر اتنا زیادہ یہ ٹائم نہیں لے گا، دنوں میں یہ ریڈی تیار ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی، یہ سارے سلائس میں کاٹ کے اس بالٹیوں کے اندر کچھ ٹب کے اندر ان کو رکھوں گا، ٹھیک ہے،
اس کے بعد اس کے بریک بریک سی میں ٹکڑیاں بناؤں گا. ٹکڑیاں بنا کے ٹپ وغیرہ جو ہیں ان کے اندر اس کو لیکوڈ بہترین اس کا تیار کروں گا، تاکہ لوگ مجھ سے زیادہ لیکوڈ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ بوتلیں ہمیں لیکوڈ کی دیں، اور میرے پاس کم بوتلیں رہ گئی ہیں، اسی لیے میں ساتھ میں یہ دوسرا بھی ریڈی کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے اس کی یہ سلائس اتار کے لیکوڈ کو آپ نے بالکل ریڈی کر لیا ہے، اور جو کٹنگ ہے وہ آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے. کٹنگ کیسے لگانی ہے؟ کٹنگ کے اندر 3 حصے مٹی ہونی چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ کھاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کٹنگ وغیرہ لگا کے اس کو ریڈی کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ٹھیک 15 دن کے بعد جب یہ کٹنگ لگا لیں گے تو ٹھیک 15 دن کے بعد آپ نے اس کو گلی سڑی جو لکڑی کی راکھ ہوتی ہے، کوشش کرنی ہے کہ راکھ آپ کے پاس لکڑی کی پرانی ہونی چاہیے، جس کو ہم پنجابی میں سوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ والی ہونی چاہیے. تو وہ آپ اس کو 15 دن کے بعد ایک مٹھی جب آپ اس کو ڈالیں گے، اس کے اوپر بھی پھینک دینا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے اس طریقے سے تھوڑا سا دے دینا، اور موڈ میں بھی آپ نے وہ لکڑی کی راکھ کو ڈالنا ہے. تو اس ایلو ویرا کی کنڈیشن بھی بہترین خوبصورت ہوگی. جو اس کے سلائس کے اندر کالے سے نشان یا چٹاک وغیرہ آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. سلائس کا سائز بھی بڑا ہوگا اور چوڑائی میں بھی زیادہ ہوگا. سلائس کے اندر جل بھی زیادہ ہوگی، اور یہ خوبصورت بھی جو ہے یہ زیادہ لگے گا. تو ٹھیک ہے جی. آج کا میرا پروگرام جتنا ہی تھا جی. ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.